بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مشتاق منہاس اور میں نصرت جاوید۔ مشتاق منہاس صاحب، سعودی عرب اور افغانستان میں شوال کا چاند نظر آ گیا، لگتا ہے کہ کل یہاں بھی شاید نظر آ جائے گا۔ میرا بڑا یہ تھا کہ جب سے ہم پروگرام کر رہے ہیں کوئی وقفہ طویل نہیں آیا، سوائے وہ جو مشرف صاحب نے ایک ہمارے اوپر مہربانی کی تھی جو بند رکھا تھا ایمرجنسی لگانے کے بعد۔ تو میری بڑی خواہش اور کوشش تھی کہ اس پیر سے لے کر جمعہ تک ہم چھٹی کریں اور عید کے بعد جو پہلی پیر آئے اس پہ پروگرام کیا جائے۔ ویسے بھی بھیا اب میں سیاست کی باتیں کر کر کے تنگ آ گیا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آواز بیچتا ہوں، پیٹ پالتا ہوں۔ حکم آیا مالکان کی طرف سے، پروڈیوسر کی طرف سے کہ نہیں آپ تو چھٹی نہیں کر سکتے، تو کریں پروگرام۔ بہرحال آپ تو کریں پروگرام۔ میں تو سچی بات ہے کہ کل چاہے عید ہو نہ ہو، میں کل جا رہا ہوں۔ آپ آج کے لاڈلے ہوں، میں جا رہا ہوں اپنے گاؤں میں اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ عید کرنے کے لیے۔ کل اگر زندگی رہی تو وہاں سے ٹیلی فون پر آپ کو جوائن کر سکتا ہوں، ویسے نہیں ہوگا، چاند رات ادھری ہوگی۔ لیکن آپ تو سیاست کی بات کی، وہ تو ابھی تو آپ ہیں آج کے لاڈلے جو مرضی۔ طارق عزیز صاحب آگے میں بیچارہ واپس اتنے عرصے کے بعد، اور آپ کہتے ہیں کہ سیاست پہ بات ہو نہیں سکتی۔ اب طارق عزیز صاحب دیکھیں اب شوکت عزیز صاحب کی، ویسے طارق عزیز صاحب تو آگے، مجھے تو انتظار ہے شوکت عزیز صاحب کا، وہ تو یہاں پہ اپنے کیس کو پرسو کرنے نہیں آئے جو ان پہ خود کو وہ بھی آ جائیں گے اگر اسی طرح رہا تو۔ آپ کو پتہ نہیں طارق عزیز صاحب کو اتنے عزت اور احترام اور کتنا ضد کر کے لائے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نہیں آنا چاہتا، آؤں گا بھی تو عید کے بعد آؤں گا، کیونکہ ان کی فیملی بھی وہاں لندن کچھ لوگ وہ چلے گئے تھے ان سے ملنے ملانے۔ لیکن ایک صاحب جن کے بارے میں مجھے ڈر ہے، اور اسی لیے میں دعا مانگتا ہوں کہ چاہے ہمارے ساتھ جتنی مرضی زیادتی کریں، اللہ کرے سلمان تاثیر ہی گورنر رہیں، جن کا ہم ذکر کرتے رہتے ہیں، نام نہیں لینا خدا کے لیے۔ تو وہ صاحب نے کہا کہ آپ آ جائیں ورنہ میں اپنا جہاز لے کر آ رہا ہوں اور اس میں زبردستی ڈالوں گا۔ پھر وہ تشریف لائے جب طارق صاحب، تو ان کے لیے رحمان ملک صاحب نے ان کو پروٹوکول دیا ہے، بہت بڑا رینجرز وغیرہ کے لوگ بھی گئے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ یہ سوچا جا رہا ہے بڑے اعلیٰ لیول پہ اس حکومت میں۔ پروٹوکول کی بات تو آپ کو پتہ ہے، اس گورنمنٹ نے جنرل مشرف صاحب جو کہ ریٹائرڈ زندگی گزار رہے، پورے پاکستان کے ڈی پی اوز کو ایک مراسلہ جاری کیا ہے کہ جہاں جہاں وہ جائیں سخت حفاظتی یعنی ایک پروٹوکول میں ان کو لیا جائے۔ برادر دیکھو، اس میں آپ زیادتی کر رہے ہو کہ ان کو تو جنون سیکورٹی تھریٹ ہے۔ دیکھو ہماری مخالفت مشرف صاحب سے اپنی جگہ، لیکن ڈسپیشنیٹلی ہم نے خدا کو جان خدا کا نام لیں جی، جنون سیکورٹی بھی آپ کہتے ہیں پاکستان کے بچے کو غیر محفوظ کر لیا۔ بہرحال دوستو صاحب بعض اوقات آپ بھی ایسے لوگ دیکھو وہ ٹارگٹ تو ہیں، لیکن اصلی موضوع سے نہیں، وہ ٹارگٹ ہیں اور بڑا ہائی پروفائل ٹارگٹ ہیں، ان کے بڑے دشمن ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ دشمنی آپ نے حملے تو نہیں، ایک ہوتا ہے آپ نے مارے ہوں بچے لوگوں کے، تو آپ دشمنی تو آپ کر رہے ہیں نا لوگوں کے ساتھ۔ اچھا چلیں، ایک ہوتا ہے میرے بھائی کہ آپ کسی کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں، ایک ہے کسی کو شان و شوکت سے۔ تو یہ شان و شوکت والی بات ہے، یہ شان و شوکت والی بات تھی، میں صرف یہ التجا کر رہا تھا۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو سرکار کے بڑے بڑے لوگ ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ وہ جو چل رہا تھا نا ٹریک 2، اس کا اصل کے کھچڑی میں کیا کیا کس وقت کیا ڈالنا ہے، کس وقت ہری مرچیں یعنی کالی مرچیں ڈلتی ہیں شاید، ہے نا اس میں، یا کس وقت کون سی دال ڈالنی ہے، وہ تو صرف انہی کو پتہ ہے۔ تو ایک یہ بھی خیال تھا کہ ان سے ریکویسٹ کی جائے کہ آپ شان و شوکت سے تشریف لائیں طارق صاحب، تو آپ ایسا کریں، آپ پاکستان کے بھارت میں سفیر ہو جائیں۔ لیکن ان کے وہ تمام دوست جو اصرار کر کے انہیں بہلا پھسلا کر ان کی بڑی منت سماجت کر کے انہیں لائے ہیں، ایک تو وہی صاحب جنہوں نے جہاز کی وہ کیا، اور ایک دوسرے صاحب، انہوں نے کہا نہیں طارق صاحب آپ اگر کوئی ملازمت قبول کریں تو یہ سفارت کیا ہوئی، یہ تو سارے آپ کا تو ایک زمانے میں وہ عہدہ تھا کہ آپ فارن آفس اور تمام ایجنسیوں سے بالا تر ایک ٹریک 2 کو کر رہے تھے۔ سفیر عمومی لگا لے، ویسے بھی تھوک سے 12-15 تو وہ یہ کہہ رہے ہیں، یہ جو ہمارے گیلانی صاحب نامزد کر چکے ہیں سرکاری خرچ پہ۔ اگر آپ نے سرکار کی نوکری کرنی ہے تو صرف ایک ہی صورت میں کریں کہ آپ کے پاس پہلے جو عہدہ تھا، کیونکہ نیشنل سیکیورٹی تو کونسل تو ابھی تک ہے، اسی میں ہی کسی طرح ہو، یا ایوان صدر کے کوئی دست راست ٹائپ کے ہوں، ورنہ آپ نہ کریں۔ بیک ڈور میں ایک کہہ دیں نا، ہماری بھی سن لیں نا، آپ بھی اپنی غزل سنا کے ایک دم یعنی دیوان پہ آ جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ بیک ڈور ڈپلومیسی شروع کی طارق عزیز صاحب نے جنرل مشرف صاحب کے تعاون کے ساتھ۔
ٹارگٹ یہ تھا کہ مسئلہ کشمیر کو حل کرانا ہے. مسئلہ کشمیر تو اپنی جگہ پر ہے, ادھر ہی ہے, اسی طرح کے مظالم میں, لیکن چناب کا جو پانی تھا, بغلیا ڈیم بنا, 60% پانی جو ہے وہ انڈیا نے وہاں سے ہی غائب کر لیا. اور اس بار آپ دیکھیں گے پنجاب کی کیا حالت ہے. یہ ان کی ڈپلومیسی تھی. آپ مزید کام کروانا چاہیں قیامت تک کرتے رہیں گے. میں ڈسکس نہیں کروں گا, میں تو بس صرف اللہ تعالیٰ شان و شوکت سے واپس آئے ہیں. اللہ کرے باقی لوگ بھی آ جائیں. ہو سکتا ہے کسی دن آصف علی زرداری صاحب یہ فیصلہ بھی کریں کہ میں ایوان صدر میں بیٹھا اچھا نہیں لگتا, مشرف صاحب بھی واپس آ جائیں. تو میں نے اب سیاست کی باتیں جو ہے وہ نہیں کیا کرنی. میں اب کوشش کر رہا ہوں کہ آہستہ آہستہ اس پروگرام کا موضوع ہم بدلیں. اس حوالے سے آج صبح جب میں دیکھ رہا تھا, جب مجھے بتایا گیا کہ ہر صورت میں ہمیں پروگرام کرنا, تو بھائی مجھے ایک کانٹروورسی نظر آئی. وہ لڑکا آیا, گانے گاتا ہے, ینگ لوگوں میں پاپولر ہے. میں تو نوجوان نہیں ہوں, نہ ہی مجھے گانے کی اتنی سمجھ ہے. شہزاد رائے, اچھا, انہوں نے مجھے کافی لوگوں نے یہ بتایا ہے کہ موصوف نے بڑا ایک کریٹیو ٹائپ کا کوئی سسٹم بنایا ہے ایجوکیشن کرنے کے لیے. سرکاری اسکول لے کے اس کو تھوڑا سا اچھا بنا کر کے کیا تھا, لیکن اب وہ کوئی کالج لینا چاہ رہے تھے. اس کے خلاف جلسے جلوس نکلے, اور آج سندھ گورنمنٹ نے نوٹیفیکیشن کیا کہ ان کے حوالے موصوف کے جو ادارے دیے گئے تھے ان کو واپس لیا جا رہا ہے. وہ پنجابی میں کہتے ہیں نانی خسم کیتا پیڑا کیتا تے کر کے چھڈیا اور پیڑا کیتا. بھائی اگر واپس ہی لینا تھا تو پہلے کیوں دیا تھا, اچھی طرح دیکھ بھال کے کرتے. اینی وے اس پہ میں نے اپنے کراچی کے دوستوں سے ریکویسٹ کی تھی کہ ہمارے لیے ایک تو وہ ایک پیکج سا بنا دیں کہ وہ ایشو کیا ہے, تاکہ مجھے اور آپ کو سمجھ آ سکے. اور شہزاد رائے صاحب اگر اویلیبل ہوں بات کرنے تو اس سلسلے میں اگر آپ اجازت دیں تو زندگی ٹرسٹ کو جو کالج دیے گئے تھے اور اس سے جو تنازع نے جنم لیا, اس پر دیکھتے ہیں ایک خصوصی رپورٹ. خاتون پاکستان گرلز کالج اور رانا لیاقت علی خان ہوم اکنامکس کالج کا شمار کراچی کے بہترین تعلیمی اداروں میں ہوتا ہے. دونوں کالجوں میں 10,000 سے زائد طالبات زیر تعلیم ہیں, جبکہ رانا لیاقت علی کالج آف ہوم اکنامکس شہر میں اپنی طرز کا واحد ادارہ ہے. یہ دونوں متصل ادارے شہر کے وسط میں ہونے کے باعث نہایت قیمتی ہیں, جہاں خواتین یونیورسٹی کے قیام کے لیے ایک چارٹر پر بھی کام ہو رہا ہے. اس صورتحال میں اچانک یہ دونوں کالج زندگی ٹرسٹ کی تحویل میں دے دیے گئے. اس سرکاری فیصلے کے خلاف طالبات سڑکوں پر نکل آئیں. ان کا کہنا تھا کہ حکومت کا یہ فیصلہ 40 ارب روپے سے زائد مالیت کی زمین ہڑپ کرنے کی سازش ہے. ہم کسی بھی کالج کو کسی پرائیویٹ مینجمنٹ کے حوالے کرنے کی بھرپور مزاحمت کریں گے. جو ہمیں ٹیک اوور کر رہا ہے اس نے ہی انٹر کیا ہوا ہے, جب تو پھر وہ آگے تعلیم کو کیا سمجھے گا. کوئی سپورٹ کے بغیر ہم یہاں اب پی ایچ ڈی لیول تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. بی ایس 4 ایئر اسٹارٹ کر دیا ہے, کسی گورنمنٹ کالج میں ابھی تک نہیں ہے. ہمارے وہاں انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی پڑھائی ہے, یہاں کی لڑکیاں باہر جا کے ڈائریکٹ ان کو ایڈمیشنز ملتے ہیں MSP. وی آر ڈوئنگ دس اسپائٹ آف آل دا نیگلیکٹ. اور اگر یہ ایک NGO کو مینجمنٹ دے دیں گے اور وہ آ کے اپنے یہاں پہ جو کھیل تماشے یا تجربات کرے گی, تو آل دا سسٹم ول کولیپس. ہم یونیورسٹی کے لیول پہ پہنچ رہے ہیں, جب ہمارا ڈگری سسٹم اتنا اسٹرانگ ہے تو ہم اس طرح NGO کے انڈر ایڈمنسٹریشن اپنی کیوں دیں. ہم بالکل بھی اس بات کے فیور میں نہیں ہے کہ ہمارا کالج پرائیویٹائز ہو جائے. شہزاد رائے یہاں پہ کیا ڈانس کلب کھولیں گے. اساتذہ بھی طالبات کے احتجاج میں شریک ہو گئے اور انہوں نے ملک گیر احتجاج کا اعلان کر دیا, جس کے بعد یہ نوٹیفیکیشن پیر کو منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا گیا. ایک برس پہلے زندگی ٹرسٹ SMB فاطمہ جناح اسکول اور کالج کا انتظام بھی سنبھال چکا ہے, لیکن وہاں اس کی کارکردگی کو متنازع قرار دیا گیا. تاہم نئے نظام کے تحت اس اسکول میں نمایاں تبدیلی محسوس کی جا سکتی ہے. یہ شاید شہر کا واحد سرکاری اسکول ہے جہاں تمام جدید سہولتیں موجود ہیں. ان سہولتوں کی فراہمی کے لیے انتظامیہ مخیر حضرات کی مدد سے 2 کروڑ روپے سے زائد خرچ کر چکی ہے, جس کے نتیجے میں اسکول کی انرولمنٹ میں نمایاں اضافہ ہوا ہے. اس وقت ہم نے ایڈمنسٹریٹو چینجز امپلیمنٹ کی. اس وقت اس پہلے دن تقریباً 400 بچے جو ہے وہ دیر سے آئے تھے, اور اب آہستہ آہستہ یہ صورتحال ہے کہ ان بچوں کی تعداد کم ہو کے 15, 20, 25 اور بہت ہو گیا تو 30 یا 40 ہو جاتی ہے. اٹینڈنس بھی بہت امپروو ہوئی ہے. جب ایڈمیشنز ہو رہے تھے یہاں پر تو ہمارے پاس جتنی سیٹس ہیں اس سے تقریباً 4 یا 5 ٹائمز بچے جو ہیں وہ ایڈمیشنز کے لیے آ رہے تھے. نجی تحویل میں دیے جانے والے دونوں تعلیمی ادارے پہلے ہی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اساتذہ کا کہنا ہے کہ زندگی ٹرسٹ اگر تعلیم کی خدمت کرنا چاہتا ہے تو سندھ میں بند 7,000 اسکولوں کو گود لے اور ان میں تدریس کا سلسلہ شروع کرائے.